وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ہمارا دین اسلام جو ہے بڑا ہی محبت، پیار، احسار بانٹنے والا دین ہے۔ اسلام کا آپ کوئی بھی امر دیکھ لیں، حکم دیکھ لیں، اس کے پس پشت آپ کو ہمیشہ محبت کا درس نظر آئے گا، اور اللہ رب العزت نے ایسے ہر اس کام سے منع فرما دیا جو انسانوں کے افتراق، اختلاف، لڑائی جھگڑا، نفرت، کینہ اور دیگر اس قسم کی جو فسادات ہیں ان کا باعث بنتے ہیں۔ ہر اس کام سے اللہ رب العزت نے منع فرما دیا۔ اسی میں ایک کام غیبت ہے۔ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی ایک بھی کسی دوسرے کی غیبت مت کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، فرمایا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، اور ساتھ یہ بھی فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور تم اس کو ناپسند سمجھتے ہو۔ اب غیبت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا مل غیبہ، غیبت کیا ہے؟ فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کی وہ بات کرو، اپنے کسی مسلمان بھائی کی، کسی دوسرے شخص کی وہ بات کرو جس کو وہ ناپسند سمجھتا ہے، وہ غیبت ہے۔ اور وہ گناہ، وہ کمی، وہ بات جو آپ کر رہے ہیں وہ اس کے اندر موجود بھی ہو، جس کو بیان کیا جا رہا ہے وہ اس کے اندر موجود بھی ہو، پھر غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر موجود نہیں ہے پھر تو وہ غیبت نہیں ہے، وہ تو بہتان ہو گیا۔ اگر آپ کسی شخص کی وہ بات کر رہے ہیں جو اس کے اندر ہے ہی نہیں، وہ تو بہتان ہے۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت وہ ہے جو کسی کے اندر چیز موجود ہے، کوئی کمی ہے، کوئی گناہ ہے، کوئی خطا ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے، آپ اس گناہ کو، اس کی اس بات کو، اس کی اس بات کی تشہیر کریں، لوگوں کے اندر پھیلائیں، یہ غیبت ہے۔ اور ایک اور بات ہم کہتے ہیں جی میں کون سا اس کی پیٹھ کے سامنے کر رہا ہوں، اس کو بلاؤ، ابھی میں اس کے سامنے کروں گا بات کہ وہ یہ کام کرتا ہے، اور یہ بھی گناہ ہے۔ ہم کہتے ہیں لو جی میں کہڑا بھی اس کی پیٹھ پیچھے گل کرنے، میں تو اس کے سامنے کر رہا ہوں بات، تو یہ بھی غیبت میں ہے، اس کو ہم چغلی کا نام دے دیتے ہیں، جس کے اندر تضحیق، دوسرے کی تضحیق
اور دوسرے شخص کی جو ہے آپ گناہ بیان کر رہے ہیں اس میں، یہ غیبت ہے اور چغلی دونوں ایک ہی زمرے میں آتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن نے اس سے منع فرمایا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جس سے انسان کے گناہ جو ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے نکلتے ہیں، یا مسجد کے اندر ہی ہم نے جناب وہ گوشہ بنایا ہوتا ہے، ادھر بیٹھ جاتے ہیں، جی لوگوں کی ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے گناہوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو جا کر گھروں میں جا کر دوسروں کی باتیں گھروں میں جا کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی زندگیوں کے اندر دخل اندازی کرتے ہیں، لوگوں کی جو ذاتی زندگی ہے اس کے اندر نوک جھوک کرتے ہیں، جاتی مارتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کرائے گی تو میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں، مررت بقوم لہم اظفار، میں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے ان کے ناخن ہیں، اور وہ اپنے چہروں کو اور اسی طرح اپنے جو ہے سینے کو کیا ہے ان چہروں کے ذریعے کیا ہے وہ نوچ رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فقلت من ہؤلاء، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، وَيَقَعُ فِي أَغْرَاضِهِمْ، اور لوگوں کی زندگیوں میں لوگوں کی باتوں میں یہ واقع ہوتے تھے، ان کی باتیں کرتے تھے، دوسروں کی جو ہے باتوں میں دخل اندازی کرتے تھے اور ان کی باتوں کو اچھالتے تھے۔ کتنی ہی بد نصیبی ہے اس شخص کے لیے کہ وہ مسجد سے نکلے اور مسجد سے نکلنے کے بعد اپنی کسی بھائی کی غیبت کر دے، گویا اس نے جو نماز پڑھی ہے اس کی نماز ضائع ہو گئی، اس نے جو اللہ رب العزت کے سامنے اپنا سر جھکایا تھا، اس نے ایک عبادت کا فریضہ ادا کیا تھا، وہ ضائع ہو گیا اس کی غیبت کرنے کی وجہ سے۔ ہم نیکیاں تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس برتن ایسا ہے جو نیچے سے کٹا ہوا ہے، ہم اوپر سے نیکی ڈالتے ہیں، نیکی اس برتن میں نہیں ٹھہرتی بلکہ نیچے گر جاتی ہے۔ غیبت کا یہ نقصان ہے، ہم جس برتن میں اپنی نیکی ڈال رہے ہیں، جس برتن میں اپنی نیکیوں کو جمع کر رہے ہیں، ہمارے پاس وہ برتن ہے جو نیچے سے کٹا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کو قیامت والے دن لایا جائے گا، اس کا مال نامہ اس کو دکھایا جائے گا، جب اس کو اس کا مال نامہ دکھایا جائے گا تو وہ کیا دیکھے گا، اس کے اندر کوئی نیکی نہیں ہے کسی قسم کی۔ فلا یری فیہ حسنۃ فیقول این صلاتي وصیامی وطاعتی، میری نماز، میرے روزے اور میری اطاعت والے اعمال وہ کہاں گئے؟ فیقال، بس اس سے کہا جائے گا ذہب عملک کلہ، تیرا سارے اعمال جو ہیں وہ چلے گئے، کس مد میں؟ باغتیابک للناس، جو تو لوگوں کی غیبتیں کرتا تھا، اس وجہ سے جن کی تو نے غیبتیں کی تھی ان کو تیری نمازیں، تیرے روزے، تیری جو ہے جو اطاعت، وہ تیرے ساری نیکی کے اعمال عمل صالح وہ ان کو دے دیے گئے ہیں جن کی تو غیبت کرتا تھا۔ اور اسی طرح ایک شخص ایسا بھی آئے گا وَيُعْطَى رَجُلٌ کتابہ،
ایک ایسا بھی شخص آئے گا، اس کا اعمال نامہ لایا جائے گا، فَيَرَى فِيهِ حَسَنَاتٌ، اس میں دیکھے گا تو اتنی نیکیاں، فَلَا يَعْمَلْهَا، اس نے تو اتنی نیکیاں کی نہیں تھی، اس نے تو کبھی نیکی نہیں کی تھی، فَيُقَالُ لَهُ، بس اس سے کہا جائے گا، بِمَا أَغْتَابَكَ النَّاسُ وَأَنْتَ لَمْ تَشْعُرْ، یہ نیکیاں تجھے جو ملی ہیں اتنی، یہ کس وجہ سے ہیں کہ لوگ تیری غیبت کرتے تھے، لوگ تیری غیبت کیا کرتے تھے اور تجھے پتہ بھی نہیں تھا۔ یہ نیکیاں، یہ سارے اعمال نامے جو تو دیکھ رہا ہے، کہ تیری ان لوگوں کی وجہ سے ہے جن لوگوں نے تمہاری غیبتیں کی، وہ نیکیاں وہ کرتے تھے، ساتھ میں تیری غیبت بھی کرتے تھے، ان کی نیکیاں جو ہیں اللہ رب العزت نے تجھے دے دی۔ مطلب کسی بھی اپنے بھائی کی کوئی بھی برائی کرنا، کسی بھی شخص کی کوئی بھی برائی کرنا وہ جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں، اللہ یہ کہ چند صورتیں جو قرآن نے یا حدیث میں ان کی وضاحت ملتی ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، کس شخص پر ظلم ہو رہا ہے، وہ شخص ظلم کر رہا ہے، ہاں آپ عدالت میں جا کر اس اپنے ظلم کو بیان کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص میرے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے، الا من ظلم۔ یا پھر آپ نے اپنی بچی کا رشتہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، محلے والوں سے کوئی پوچھتا ہے تو وہ محلے دار، چونکہ ایک زندگی کا مسئلہ ہے، اس شخص کی اس کیا کہنے کی برائی کو بیان کر سکتے ہیں، یہ شخص جس سے آپ رشتہ جوڑنے جا رہے ہیں یہ تو اس طرح کا ہے۔ اس صورت میں کچھ استثنائی صورتیں ہیں ایک دو، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے کہ آپ کسی کی کوئی بھی خامی، کوئی بھی غلطی، کوئی بھی گناہ آپ لوگوں میں بیان کرتے پھریں۔ ہاں اصلاح، لوگ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں جی، ہم تو اس کی اصلاح کر رہے ہیں۔ اصلاح ایسے نہیں ہوتی کہ آپ اس کی برائی کو لوگوں کے اندر بیان کریں، اصلاح اس وقت ہوتی ہے جب آپ اس کو تنہائی میں بٹھا کر اس کی اصلاح کریں، اور وہ بھی اچھے انداز کے اندر، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ، ادروائز آپ اس کو تنہائی میں بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ غیبت ایسی چیز ہے جو انسان کے گناہوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ دوسروں کی زندگی میں جھانکنا نہیں چاہیے، اپنی زندگی گزاریں، دوسروں کی برائیوں کو چھالنا نہیں چاہیے، جس کے اندر کوئی برائی ہے اس کو تنہائی میں جا کر بتانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔